پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں ہم شمائل ترمذی کا کپڑوں کا اسٹائل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کلر، شیپ اور اس کا تذکرہ کریں گے، اور بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین نے جو ہمیں نقل کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے مختصراً میں نے عرض کر دیا ہے کہ کپڑوں کے سلسلے میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساتر ہو اور جسم سے بہت لگا ہوا نہ ہو اور بہت لمبا نہ ہو، کبر والا نہ ہو، اور یعنی غیروں کی مشابہت زیادہ نہ ہو، یعنی حیا کا لباس ہو اور ساتر لباس ہو، اور انسان کے جسم کو ڈھانکنے اور انسان کے جسم کو پریزنٹیبل بنانے کی کا جو کام کرتا ہو وہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتا یعنی اپر گارمنٹ والا کپڑا پہننا پسند فرماتے تھے، صرف ایک ہی لنگی میں پورا جسم ڈھانکنا جو ہے وہ پسند نہیں تھا، لیکن یہ کہ لوور گارمنٹ میں لنگی یا پجامہ دونوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ڈپینڈنگ جو ہے وہاں کے جو موسم اور وہاں کی جو صورتحال تھی اور اویلیبلٹی کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک تو ہے کرتا اور لنگی یا پجامہ، اور پھر آگے آئے گا تذکرہ عمامہ یا ٹوپی کا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کرتے کی جو آستین تھی وہ پہنچے تک ہوا کرتی تھی، یعنی ہاتھ کے گٹے تک، یعنی بہت چھوٹی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ آستین جب بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک شو آف میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کرتے کی آستین میں سنت یہ ہے کہ پہنچے تک ہو، اور کرتے کے علاوہ چوغا وغیرہ میں نیچے تک، لیکن انگلیوں سے زیادہ متجاوز نہ ہو، یعنی انگلیاں بھی نہ چھپ جائیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے جو حضرت قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوا، یعنی آپ سے معاہدہ اور بیعت ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تکمہ کھلا ہوا تھا، یعنی یہ جو بٹنیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھی، تو میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تبرکاً مہر نبوت کو چھوا۔ یعنی یہ ایک حضرت قرہ ابن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا انہوں نے بیعت کے وقت گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو بوسہ دیا ہاتھ کے ذریعے۔ جو اس حدیث کے جو راوی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ بٹنیں کھلی ہوئی تھی، تو میں نے جس سے بھی بیان کیا، جیسے کہ اور بھی صحابہ کرام نے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا تقلید میں، حالانکہ آپ نے بٹنیں کھلی ہوئی چھوڑ دی، نہیں لگاتے تھے، تو یہ اپنے اپنے پسند کی بات ہے، لیکن بٹنیں لگانا جو ہے یہ اور ٹائڈی اپ رکھنا یہ زیادہ محبوب اور وہ ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ پر سہارا لگائے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے۔ یہ بیماری کا کے زمانہ یا ایسے زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے نکلے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی کپڑا تھا منقش کیا ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر صحابہ کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ حضرت اسامہ کے سہارے سے اس لیے آئے کہ آپ نے اخیر عمر میں جب بیمار تھے تو آپ کو ضرورت پڑی کہ کسی کے سہارے سے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ تو
تو دیکھیے کہ بیماری کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے جس طرح پہنے ہوئے تھے، تو یہ منقش قسم کے، یعنی اس پہ بیل بوٹے اور کچھ نقش و نگار تھے، تصویریں نہیں، نقش و نگار تھے جس پہ پہنے ہوئے تھے. اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں سرخی مائل ڈورے تھے. تو یہ گویا اسی طرح یعنی یمن جو ہے اس زمانے میں بہت ہی مشہور تھا، یمن کے کپڑوں کی ٹیکنالوجی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کپڑوں کا مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی تھی. چنانچہ ساؤتھ سے ریشمی کپڑے، غیر ریشمی کپڑے، اور کچھ چائنا اور انڈیا کے آئے ہوئے کپڑے وہاں پروسیس ہوتے تھے اور پھر وہ مکہ مدینہ آتے تھے. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا دوش فرماتے تھے تو اظہار مسرت کے طور پر اس کا نام لیتے، جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا دیا ہے، یہ عمامہ ہے یا چادر ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑا پہننے کی دعا کرتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. اسی طرح اور بھی ہے حدیث، اور بھی دعائیں آتی ہیں دعاؤں کی کتابوں میں، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا نام بھی لوگوں کو خوشی کے طور سے بیان فرماتے تھے اور دعا بھی پڑھتے تھے کہ اے اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں یہ کپڑا پہنایا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں. میں اس کپڑے میں جو بھی بھلائی ہے اور جس چیز کے لیے بھی بنا ہے اس کا تجھ سے توال کرتا ہوں، اور اگر اس کپڑے میں کوئی خرابی اور وہ ہے تو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. چنانچہ گویا ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تبلی و یخلف اللہ، اے اللہ تو اس کپڑے کو پوری طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے یہاں تک کہ وہ پرانا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ پھر دوسرا بھی دے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. چنانچہ اگلی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی، یعنی وہ کپڑے جو ڈیکوریٹو ہوں اور اس میں ڈفرینٹ کلر کے تھریڈس ہوں، یمن کے بنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. تو گویا کبھی جیسے اپر گارمنٹ کرتا یا پھر چادر، ہماری اردو شاعری میں تو کالی کملی والے اور گرین کپڑے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شاعروں نے جو تصور دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر کا، وہ بہت سے گروپوں نے اختیار بھی کیا ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ یہ چادریں سبز رنگ کی ہوتی تھی، اور مقصود یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے سبز رنگ پسند تھا، جنتی لباس سبز رنگ کا ہوگا. اگرچہ دوسرے اور کلر بھی آپ نے منع نہیں فرمائے ہیں، اور آگے آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کی تعریف فرمائی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرین کپڑے پہننا اور اسی طرح ریڈ تھریڈ والے نقش و نگار والے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قیمتی ایک شیروانی بھی زیب تن فرمائی جو دوسرے صحابہ کی روایت میں آتا ہے. اگلی حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان احب الثیاب الی رسول اللہ یلبسہ الحبرہ. حبرہ یمن کے گاؤں کے نام سے وہ کپڑے پہنے جاتے تھے، اور ان کا نام، کپڑوں کا نام مینوفیکچرنگ پلیس کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ کپڑوں میں بھی دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک گویا اب میرے سامنے ہے. تو سرخ کا مطلب یہ ہے نہیں تھا کہ تھریڈ پورے تھریڈ یعنی ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل بوتھ وہ تھے، بلکہ اس میں سرخی مائل ایک طرف کے دھاگے تھے جو یمن میں کیا جاتا ہے. تو ابو جحیفہ نے گویا ایک خاص موقع پر، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سرخی مائل کپڑے پہنے ہوئے تھے، ورنہ پیور سرخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے سبز اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اور فتاویٰ میں آتا ہے کہ سرخ رنگ مرد کے لیے جائز تو ہے، لیکن تقویٰ کے لحاظ سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں دونوں قسم کے اقوال ہیں، دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے پہنے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھیں حضور کے مونڈھوں کے قریب تک آ رہے تھے، یعنی آپ کے بال جو ہے مونڈھوں کے قریب تھے۔ یہاں سرخ جوڑے کی وجہ سے اس کو حدیث کو پھر سے لایا گیا ہے، کیونکہ پیور سرخ تو نہیں لیکن سرخ ڈورے والے، یعنی ورٹیکل اور ہورزانٹل جو تھریڈ ہوتا تھا اس میں سے ایک تھریڈ جو ہے وہ ریڈ تھا، تو ریڈ جو ہے اس لحاظ سے کہہ نہیں سکتے کہ حرام و منع ہے، لیکن جائز ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا، یعنی سبز کپڑا آپ کو پسند تھا، لیکن آپ نے جو دوسرے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیدی کی بھی کی ہے، جیسے کہ ابھی آتا ہے کہ قیلہ بنت مخرمہ کہتی ہیں، قیلہ یہ نام ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پرانی لنگیاں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھی، لیکن زعفران کا اثر ان پر نہیں رہا تھا، اور ایک پورا اس سلسلے میں قصہ ہے، یعنی یلوئش کلر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یلوئش کلر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا ہے، اور یہ قیلہ بنت مخرمہ کی روایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا گویا اولڈ ٹائپ کا یلوئش کپڑا بھی آپ نے فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایکسپینسو تھاؤزنڈس آف درہم کا ایک جوڑا خرید فرمایا اور پہنا، کیونکہ یہ چیز جو ہے کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فورن ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنے کے لیے اور سرکاری اوکیزنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا بھی ہے، لیکن وہ ریشمی کا نہیں ہوتا تھا۔ ریشم کا جب بھی آپ نے پہنا ہے آپ نے یا آپ کو دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا کہ مردوں کے لیے منع ہے، لہٰذا یہ عورتوں کو دے دیا جائے یا کسی اور کو تحفے میں دے دیا جائے، جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے تحفے میں بھیجا۔ تو اب تک ریڈش کپڑا یا گرینش کپڑا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے صحابہ نے دیکھا ہے، کرتے کی شکل میں بھی اور لنگی کی شکل میں بھی۔ آئیے اب اگلی حدیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑوں کو اختیار کرو، کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے، سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑوں میں مردوں کو دفنانا چاہیے۔ گویا علیکم بالبیاض من السیب لیلبسھا احیاکم وکفنوا فیھا موتاکم، کفن عام طور سے جو ہے سفید ہی رکھا جاتا ہے، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، کیونکہ سفیدی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور سفید حضور نے دوسروں کو حکم دیا کہ آپ زندگی میں سفید کپڑا پہنو، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کفن میں بھی اس طرح کیا کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے۔ دوسری اسی روایت کو کنفرم کرتے ہوئے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، کیونکہ سفید رہے گا تو اس کے کیئر بھی کرنا پڑے گا، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ذرا سی گندگی آئی تو اس کو دھونا پڑے گا۔ چنانچہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے گرین کپڑا ثابت ہے، ریڈ کپڑا ثابت ہے، اور سفید کا آپ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی، کالی کملی، جسے کہ اردو میں ہم نے بہت سنا ہے، کملی والے سے جا کر یہ کہنا، درد مندوں کا سلام عرض کرنا، اس طرح کی جو شاعری ہمارے یہاں ہے وہ مدینے جانے والوں کو، کملی والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ایک کندھا چھپا کے اور دوسرے کندھے کے اوپر ڈال کے چادر پہنا کرتے تھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. چنانچہ اب جتنے کلر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، ابن عباس، سمرہ ابن جندب اور رمسا، ابو رمسا جو ہے، ان سب کی روایت سے پتہ لگتا ہے کہ کپڑوں میں یعنی اگر گرین، وائٹ، ریڈش اور بلیک بھی آپ نے فرمایا ہے، زیبتن فرمایا ہے، تو اس کا مطلب کپڑوں کے کلر کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنی چوائس، پریزنٹیبلٹی اور کلچرل سینسٹیوٹی کو خیال رکھا ہے، اور اوکیزنس کے لیے، مختلف اوکیزن کے لیے آپ نے وہ کیا ہے. چنانچہ لاسٹ حدیث جو اس سلسلے میں آئی ہے، حضرت مغیرہ ابن صعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومن، یعنی یہ روم یعنی اٹالین جبہ زیب تن فرما رکھا تھا، جس کی آستینیں تنگ تھیں، اور جب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وضو کے لیے وہ اوپر نہیں جا سکتی تھی، تو آپ کو وہ جبہ اتار کے وضو کرنا پڑتا تھا. چنانچہ یہ سب چیزیں، یہ غزوہ تبوک کے وقت کا قصہ ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو گویا آج کل جیسے شیروانی یا سخت تنگ آستین والے کپڑے مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہوں یا غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں، اگر اس میں حشمت اور حیا اور اس کا خیال رکھا جاتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. یعنی اس زمانے میں بھی امپورٹڈ فرام اٹالی، روم سے آیا ہوا جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا تھا غزوہ تبوک میں. یہ تقریباً 9ویں ہجری کا قصہ ہے. تو علماء نے ان احادیث سے یہ استنباط فرمایا ہے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اور طریقے سے اس میں ناپاکی کا وہ نہ ہو. اس لیے کہ روم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بنے ہوئے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے. گویا روم جو ہے وہ اٹلی میں ہے، تو اٹالین کلوتھ جو ہے یا اٹالین شیروانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائی، جو کہ کلر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ گویا فورن امپورٹڈ کلوتھ تھا جو آپ نے وفود کے لیے، خطبے کے لیے اور بہت سارے موقعوں کے لیے استعمال فرمایا. چنانچہ مجموعی طور سے جو صحابہ صحابیات ام المومنین کے بیانات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسلامک گائیڈ لائنز ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچرل سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور موقع محل کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ہر قسم کے کپڑے، ہر کلر کے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک نمونہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی کسی چیز سے یعنی احتراز اور بچنے کی کوشش نہ کرے، الا یہ کہ جیسے صرف پیور ریڈ جوڑا مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، کہ تقویٰ کے خلاف ہوگا. اگرچہ چونکہ کچھ احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ کپڑا، سرخ جوڑا نقش نگار والا آپ نے پہن رکھا تھا، تو جیسے کہ حجۃ الوداع میں یہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. چنانچہ یہ اس کے جائز ہونے کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید مناسب نہ ہو تاکہ اختلاف سے بچ جائے انسان اور کسی کنٹروورسی میں نہ پھنسے. تو آئیے ہم گویا آج کی اس محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آؤٹ لک ہے، کلودنگ لائف اسٹائل ہے اور ہیئر لائف اسٹائل ہے، اور ہیئر کیئر، آئی کیئر، اوائنٹمنٹ، خضاب اور کپڑوں کا اور بالوں کے سلسلے میں جو بھی رسول اکرم سنت ہیں اس کو ہم وہ کرتے ہیں کہ پریزنٹیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی اور سینسٹیوٹی اوکیزن کے لیے، اور خود کو اچھا فیل ہو یا اپنے آس پاس اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا فیل ہو. یہ سنت نبوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لو کوالٹی کے اور سستے کپڑے بھی زیبتن فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیم کوالٹی کے بھی اکثر اوقات زیبتن فرمائے ہیں کپڑے، اور کبھی کبھی بہت ہی ایکسپینسو قسم کے کپڑے بھی آپ نے زیبتن فرمایا ہے، جو کہ خاص اوکیشن
ڈیلیگیشن کو ریسیو کرنے یا جمعہ کے خطبے یا فتح مکہ یا تبوک کے موقع پر آپ نے شیروانی بھی زیبتاً فرمائی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں یعنی کسی ایک لباس کو یا کسی ایک کلچرل اٹائر کو یعنی کپڑوں کو ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جو اسلامی ہدایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سلسلے میں جو کچھ روایت ہے عربوں کے کپڑے پہننے، کرتے پہننے، لنگی پہننے، پجامہ پہننے بھی ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کا ہم خیال رکھیں، ستر کا خیال رکھیں، حیا کا خیال رکھیں، اور جسم سے بہت ٹائٹ نہ ہوں کپڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب کاسیۃ عاریہ، کچھ کپڑے والے ایسے ہیں، کچھ کپڑے ایسے ہیں جو وہ کپڑے نہ پہننے ہی بہتر ہے، یعنی باڈی ڈسکرپشن جن کپڑوں سے ہوتا ہو وہ منع ہے، جیسے کہ آج کل جو ہے بلو جین ہوتی ہے یا اسکرٹ ہوتے ہیں جس سے کہ جسم کا حصہ نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے، کیونکہ بے حیائی اور آؤٹ آف دی کانٹیکس، آؤٹ آف اوکیزنس اور انڈیسنسی جو ہے وہ ہر حال میں منع ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف اسٹائل تھا کپڑوں کا، ہیئر کا، آئی کیئر کا، اور خضاب نہ کرنے، سرما لگانے کا، اور ہیئر کیئر کا، اور کپڑوں کے کلر کا، اور کپڑوں کے اسٹائل کا، وہ سب اس بات دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جس طرح جسمانی کمال آپ کو عنایت کیا گیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹر اٹائر یعنی باہر کے جو کپڑے ہیں، یعنی باہری جو لباس ہے وہ بھی ہر قسم کے اچھے اور متوسط درجے کے آپ نے استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے تحفے میں بھی آئے ہیں، آپ نے خریدا بھی ہے، اور آپ نے دوسروں کو تحفے میں دیا بھی ہے۔ تو ایکسپینسو کلوتھ پہننا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ اس میں فضول خرچی اور اسراف جو ہے وہ قرآن کریم کی روح سے ممانعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کی جو یعنی لائف اسٹائل ہے اور کپڑوں کا اسٹائل ہے اور جو دوسری ہیئر اسٹائل ہے اس کو بھی اختیار کریں تو فبیہا و نعمت، اگرچہ وہ شرعی طور سے وہ مطلوب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، محبت کرنے اور ان کی اتباع و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ رخ پر سرکار دو عالم کے